اگر آپ کو کتاب پڑھتے ہوئے سر میں درد ہوتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، حدیثوں کا پڑھنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، دینی علوم حاصل کرنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، مفید معلومات حاصل کرنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ہاں 3 گھنٹے فلم دیکھنے کا وقت ہے، 10 گھنٹے فیس بک پر بیٹھے رہنے کا وقت ہے، انسٹاگرام پہ ہوائی باتیں کرنے کا وقت ہے، ٹویٹر کو ریسرچ کرنے کا، اس کو تلاش کرنے کا، اس میں اپنا وقت ضائع کرنے کا وقت ہے کا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ تو دھیان رکھ لیے، آپ غور سے سمجھ لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، کل میسر لما خلق لہ کے تحت آپ اللہ کے نیک بندگی کے لیے نہیں بنائے گئے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم منهومان لا يشبعان، منهوم في الدنيا ومنهوم في العلم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں اور عزیز طلبہ اور نوجوانوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آپ ان سے کہیے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے؟ وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ یاد دہانی تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور اس عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 2 بھوکے ایسے ہیں جن کی ہوس کبھی نہیں مٹتی، جن کی بھوک، جن کی طلب، جن کی جستجو کبھی اختتام کو نہیں آتی۔ ان میں ایک وہ جو دنیا کا بھوکا ہو، منہوم فی الدنیا، دنیا کا طلبگار ہو، اور دوسرے وہ جس کے اندر علم کی بھوک ہو۔ دنیا کی بھوک قابل مذمت ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، البتہ علم کی بھوک یہ محمود ہے، قابل ستائش ہے، پسندیدہ بات ہے۔ لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ، ورجل آتاہ اللہ الحکمۃ فیتعلمها ویعلمها۔ حسد اگر کسی سے روا ہے، جلن کسی سے اگر جائز ہے، تو ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ نے حکمت دی، علم دیا، تو وہ اس کو سیکھتا بھی ہے، اس کو سکھاتا بھی ہے۔ یہ دنیا کیسے بنی، انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے بارے میں اللہ رب العزت بتاتا ہے قرآن کریم میں کہ اس نے اپنا فیصلہ سنایا فرشتوں کو کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، دنیا میں اپنا وائس جیرنٹ، اپنا جانشین، اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ با اختیار ہوتا ہے۔ فرشتوں کو شک ہوا کہیں اپنے اختیار کا غلط فائدہ اٹھا کر دنیا میں فتنہ اور فساد پیدا نہ کرے، خوریزی نہ کرے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا دیکھو یہ جو میں انسان کو بسانے والا ہوں، آدم کو اور اس کی نسل کو، ان میں خیر بھی ہے۔ اس خیر کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے، اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اس کو فرشتوں کے سامنے دکھانے کے لیے کیا اللہ رب العزت نے کیا؟ علم آدم الاسماء کلہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سیکھنے کی صلاحیت کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور وہ سیکھ گئے، اور فرشتے لاجواب ہو گئے۔ ان کے اندر اللہ رب العزت نے انفیرنس، قیاس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ سیکھتا ہے، اس کے اندر بھوک ہے نیا نیا جاننے کی، نیا نیا سیکھنے کی۔ یہ تو ہماری آدمیت کا تقاضا ہے۔ اگر ہم آدمی ہیں، آدم یعنی آدم کی اولاد ہیں،
تو ہمارے اندر سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، علم کی پیاس ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ اگر علم کا شوق ہمارے اندر نہیں ہے، اس کی لگن، اس کی تڑپ، اس کی بھوک، اس کی چاہت، اس کی جستجو نہیں ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ابن آدم کہنے کا استحقاق نہیں ہے۔ یہ تو آدمیت کا تقاضا ہے۔ اب مسلمانیت کی بات کریں، قرآن کریم کی پہلی وحی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے توحید، لیکن اس کی تعلیم نہیں دی گئی۔ دین کا بنیادی رکن ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن ان کی تعلیم نہیں دی گئی۔ جنت ہر مومن کا مطمع نظر ہوتی ہے، لیکن اس کا لالچ نہیں دیا گیا۔ جہنم سے ہر مومن کی روح کانپتی ہے، لیکن اس سے نہیں ڈرایا گیا۔ پہلی وحی عرب کے اس ماحول میں جہاں کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، یا پڑھنے اور لکھنے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جاتی تھی، وہاں پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ اپنے آپ میں معجزہ ہے، اور اس بات کا اعلان ہے کہ یہ دین اور یہ قرآن اللہ رب العزت کا اتارا ہوا ہے۔ اگر یہ انسانوں کا اتارا ہوا ہوتا، انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا، تو یقیناً ماحول کے زیر اثر آ کر وہاں دوسری کوئی وحی نازل ہوتی۔ تو پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ کیا پڑھیے اس کا نہیں، لیکن رب کے نام، رب کی چھاپ ہونی چاہیے، بندگی کا اظہار ہونا چاہیے، اللہ کی قدرت، اللہ کی ڈومیننس کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو ہمارا علم کا ہمارے اندر شوق ہو، جذبہ ہو، ولولہ ہو، جوش اور خروش ہو، یہ ہماری آدمیت کا بھی تقاضا ہے اور ہماری مسلمانیت کا بھی تقاضا ہے۔ اور جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے اہل ایمان کو عزت، رفعت اور منزلت بخشی ہے، اور ان میں بھی خاص طور سے ان لوگوں کو جن کو علم سے نوازا گیا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کئی درجے ان کے اوپر ہیں۔ ہمیں قرآن کریم بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنی وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے ہستیوں کو پیش کیا، خود اپنی ذات کو پیش کیا، اپنے مقرب فرشتوں کو پیش کیا، وہاں اس نے اہل علم کا بھی حوالہ دیا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ قرآن کریم بتاتا ہے، قرآن کریم میں بہت سی مثالیں دی گئی ہیں، بہت سے واقعات سنائے گئے ہیں، بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں یہ ٹیگ لگا دیا گیا، ایک گویا کہ ذیلی سرخی لگا دی گئی کہ تلک الامثال نضربوها للناس وما يعقلوها الا العالمون۔ یہ مثالیں تو ویسے سارے لوگوں کے لیے ہیں، لیکن ان سے صحیح سمجھ، ان کی صحیح پرکھ، ان کی صحیح قدر و قیمت کا احساس اور ادراک وہی لوگ کر پائیں گے جن کے اندر علم ہوگا۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کسی نعمت میں اضافے کی دعا کا حکم نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ دعا مانگیے ربی زدنی مالن، یہ نہیں کہا کہ یہ دعا مانگیے ربی زدنی بسطتن فی الجسم، یہ نہیں کہا کہ یہ دعا مانگیے کہ میری آل اولاد زیادہ ہو جائے، البتہ یہ ضرور فرمائے گا وقل ربی زدنی علما۔ آپ یہ دعا مانگا کیجئے نمازوں میں اور اپنی خلوتوں میں، اپنی جلوتوں میں، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، بنیادی اساسیات دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز۔ آپ سعودی عرب میں دوسری طریقے سے گاڑی چلتی ہیں، یہاں پر دوسرے طریقے سے گاڑی چلتی ہے، آنے والی گاڑی اس سائڈ سے آتی ہے، جانے والی گاڑی اس سائڈ سے جاتی ہے، لیکن جو گلف کنٹریز ہے وہاں الٹا معاملہ ہے، آنے والی گاڑی اس سائڈ سے آئے گی، جانے والی گاڑی اس سائڈ سے جائے گی۔ کوئی وہاں جا کر کے اس طریقے پر گاڑی چلانا شروع کر دے جو انڈیا کا طریقہ ہے، اور جب پولیس پکڑے تو کہے میں اگنورینٹ ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا یہ قانون ہے، تو اس قانون سے جاہلیت، اس قانون سے جہالت کو کبھی بھی عذر نہیں سمجھا گیا، نہ دنیا میں نہ شریعت میں۔ یہ کہنا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں دین کا علم۔ آپ کو بنیادی طور پر جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے، نماز کی ضرورت ہے، آپ نے کبھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، آپ سے کوئی پوچھے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں کیوں نہیں معلوم تھا نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ، لیکن اگر آپ نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں تو آپ پر فرض ہے نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ جاننا اور اس کا علم حاصل کرنا۔
تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کا فرض ہے. یہ صرف علماء دین کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف طلباء مدارس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، علم والے کی فضیلت عبادت گزار پر ویسی ہی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے کسی ادنا فرد پر ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا مقام بلند کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کی جستجو اور طلب میں راستہ طے کر کے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا صَنَعَ، اور فرشتے خوش ہو کر طالب علم سے، جو علم کی جستجو کرتا ہے اس سے خوش ہو کر، بما صنع اس کی کارکردگی سے خوش ہو کر اپنے پروں کو اس کے راستے میں بچھا دیتے ہیں. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْبَحْرِ، اور عالم جو علم رکھتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں آسمان کی تمام مخلوقات، دنیا کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى غَيْرِهِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور عالم دین یا عالم کی مثال، عالم کی فوقیت اور فضیلت اور اس کی عظمت دوسروں پر وہی ہے جو چاند کی عظمت اور فضیلت ہوتی ہے دیگر ستاروں پر 14ویں کی رات میں. یہ قرآن کریم کی نصوص ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. ان ارشادات نے، ان تعلیمات نے صحابہ اکرام کے اندر حصول علم کا جذبہ بیدار کر دیا. ایک شوق فراواں تھا، ایک جوش اور ولولہ کا دریائے موزن تھا جو لہریں مارتا ہوا دریا علم کا سب کے سینوں میں جلوہ گر ہو گیا. تو صحابہ اکرام نے علم کی طلب میں لمبے لمبے سفر کیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا مصر میں کوئی صحابی ہیں اور قصاص کے بارے میں ایک ایسی حدیث جانتے جو میں نہیں جانتا. تو کہتے ہیں فَابْتَعْتُ بَعِيرًا، میں نے اپنا مال خرچ کر کے اونٹ خریدا. وَسَافَرْتُ شَهْرًا، 1 مہینے کا میں نے سفر کیا، اور مصر پہنچا تو معلوم ہوا ان صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن انیس. میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے ان سے پوچھا کہ میں اسی حدیث کو سننے کے لیے مدینے سے مصر آیا ہوں، مجھے وہ حدیث سنا دیے. تو انہوں نے کھڑے کھڑے حدیث سنائی اور کہا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یحشر اللہ عبادہ حفاۃ عراۃ غرلا، اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اپنے بندوں کو جمع کرے گا اس حال میں کہ ان کے بدن ننگے ہوں گے، ان کے پیر ننگے ہوں گے اور وہ غیر مختون ہوں گے. اور وہاں اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الدیان، میں بدلہ چکانے والا ہوں. اور پھر فرمائے گا لا ينبغي لأحد من اہل الجنہ ان يدخل الجنة وعنده مسلمة لأحد من اہل النار، کسی جنتی کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی جس کے اوپر کسی جہنمی شخص کا کوئی گناہ ہوگا حتی اقصہ منہ، یہاں تک کہ میں جنتی سے اس کا قصاص دلا دوں. اسی طرح کسی جہنمی کو جہنم میں جانے کی اجازت نہ ہوگی جس نے کسی جنت والے پر ظلم ڈھایا ہوگا، یہاں تک کہ میں اس کو بدلہ نہ دلا دوں. حتی اللطمۃ، یہاں تک کہ اگر کسی نے ایک چانٹا بھی مارا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی دلایا جائے گا. صحابہ اکرام نے کہا وہاں تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، بدن ہمارا ننگا ہوگا، پیروں میں چپلیں نہیں ہوں گی، کوئی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہم کیسے بدلہ دیں گے، کیا بدلہ دلایا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا بالحسنات والسیئات، وہاں جو زر مبادلہ ہوگا، ایکسچینج جو کرنسی کا ہوگا وہ نیکیوں کی شکل میں ہوگا، برائیوں کی شکل میں ہوگا. تو ایک حدیث کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ ہمارے طلبہ جانتے ہیں، مشہور صحابی ہیں، مکثرین ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے زیادہ تر حدیثیں بیان کی ہیں. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام و منصب ہم سب جانتے ہیں، میزبان رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے جب مدینہ آئے تھے تو آپ نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی قیام فرمایا تھا. یہ بوڑھے ہو گئے تھے، ان کو ایک حدیث یاد تھی لیکن اس کے ایک لفظ میں ڈاؤٹ ہوا، یہ لفظ ہے کہ نہیں. اس حدیث کو جتنے صحابہ کرام نے سنا تھا ایک ایک کر کے دنیا سے وفات پا چکے تھے. البتہ ایک صحابی تھے حضرت عقبہ بن عامر، اس محفل میں موجود تھے جس میں اللہ کے رسول نے وہ حدیث سنائی تھی.
تو ان کو پتہ چلا حضرت عقبہ بن عامر مصر رہتے ہیں، تو 1 مہینے سے زیادہ کی مسافت طے کر کے مصر پہنچے۔ مصر میں حضرت عقبہ بن عامر کا گھر نہیں جانتے تھے، تو وہاں کے گورنر حضرت مسلمہ بن مخلدہ کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ خادم نکلا، کہا ابو ایوب انصاری مدینے سے آیا ہے۔ جب خادم نے جا کر مالک سے اپنے بتایا، وہ دوڑے ہوئے آئے، کہہ رہے آپ کیوں آئے صحابی رسول، آپ کا تو یہ مقام اور یہ مقام ہے۔ کہے نہیں، مجھے کچھ کام کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حضرت عقبہ بن عامر کے گھر کا پتہ بتا دیجئے۔ وہاں پر کچھ دیر رک کر کے خادم کے ذریعے حضرت عقبہ بن عامر کے گھر پہنچے اور کہا اے عقبہ، میں نے ایک حدیث تمہارے ساتھ اللہ کے رسول سے سنی تھی، اس کا ایک لفظ مجھے اس میں شک پیدا ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں تم اسے سنا کر اس حدیث کو میرے ذہن میں پختہ کر دو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من ستر مسلما فی الدنیا علی خزیۃ سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی ایسی غلطی کی پردہ پوشی اس دنیا میں کرے جس سے اس کی رسوائی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اس کو رسوائی سے بچائے گا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی اور کہا بس مجھے یہی کام تھا، اور واپس چل دیے۔ پیچھے حضرت مسلمہ بن مخلدہ کے آدمی نے کہا رے گھر چلیے کہ نہیں، وہاں فوراً نکلے حضرت مسلمہ بن مخلدہ جا کر دوڑے تو عریش مصر میں جا کر کے ان کو روکا اور وہاں جو ان کی ضیافت کرنی تھی وہ کی۔ یہ ہمارے اسلاف کا حال تھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کی مسجد میں بیٹھے حدیثیں سنا رہے تھے، ایک آدمی جس سے چہرے سے لگ رہا تھا بہت لمبا سفر طے کر کے آیا ہے، وہ آیا، اس نے اونٹ اپنا مسجد کے باہر باندھا اور اندر پہنچا اور کہا اے ابو دردہ، اے صحابی رسول، میں مدینے سے ایک حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا اسی کام سے آئے ہو؟ کیا اور کوئی کام نہیں، یہی کام ہے؟ کہ تجارت کے لیے نہیں، کوئی رشتہ دار رہتے ہیں تمہارے؟ نہیں، اسی کے لیے میں آیا ہوں۔ تو کہا وہ حدیث تو تمہیں میں بعد میں بتاؤں گا، البتہ پہلے یہ حدیث سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کی طلب میں کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ جنت کا آسان کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اس ملت کے علماء وارثین انبیاء ہیں۔ پہلے بنی اسرائیل میں پچھلی قوموں میں نبی آیا کرتے تھے اصلاح کے لیے، اب یہاں کوئی نبی نہیں آئے گا، اب نبوت کا کام یہ علماء دین کو کرنا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء علیہ السلام اپنے پیچھے ڈالر نہیں چھوڑتے، ریال نہیں چھوڑتے، روپے اور پیسے نہیں چھوڑتے، بنگلے اور گاڑیاں نہیں چھوڑتے۔ وانما ورثوا العلم، ان کی میراث یہ علم دین ہے۔ فمن اخذہ بحظ وافر، تو جو اس علم دین کو لینا چاہے کشادہ دل کے ساتھ رہے، یکسوئی کے ساتھ لے، دونوں کشتیوں پر سفر نہ کرے، ایک پیر ادھر ہے ایک پیر ادھر ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، یہاں پر رہے ہیں۔ یہ مدرسے چھاونی ہے، چھاونی۔ کوئی بھی فوج یہ برداشت نہیں کرے گی کہ آپ یہاں رہیں اور خواب دیکھیں کسی دوسرے ملک کے، آپ یہاں کا کھائیں پیئیں اور خواب دیکھیں کسی دوسرے ملک کی خدمت کے۔ یہ مدرسے بھی چھاونی ہے، یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہاں پر جو آئے تو یہاں پورے دل سے آئے۔ فمن اخذہ بحظ وافر، جس کو یہ علم لینا ہے حظ وافر کے ساتھ لے، مکمل طور پر لے، یکسوئی کے ساتھ لے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنا، یہ ہمارے اسلاف کا حال تھا۔ امت نے علم کا جو ولولہ امت کے اندر پیدا ہوا تو ایسی زخیم کتابیں لکھیں جن کو پڑھنا آج مشکل ہے۔ پڑھنا تو چھوڑیے، ان کو صرف آپ سے کہہ دیا جائے ان کو نقل کر لیں کاپی پر۔ اس زمانے میں چھپائی نہیں تھی، اس زمانے میں ایک ہی قلم سے لوگ لکھتے تھے، 10 انگلیوں سے نہیں لکھتے تھے کمپیوٹر پر۔ ایسی زخیم کتابیں لوگوں نے لکھی۔ سبل عاشا فی صناعت الانشاء، احمد بن علی القلقشندی کی کتاب 16 جلدوں میں، 16 جلدوں میں۔ نہایت العرب فی فنون الادب، احمد بن عبد الوہاب النویری کی کتاب 33 جلدوں میں۔ شمس الائمہ احمد بن ابی سہل امام سرخسی کی کتاب المبسوط 16 جلدوں میں۔ اور اس کا تو عجیب واقعہ ہے، ان کے اس زمانے کا جو خاقان تھا، جو بادشاہ تھا، وہ ان سے ناراض ہو گیا تھا، اس نے انہیں جیل میں بند کر دیا تھا۔ تو جیل کے دروازے پر آ کر ان کے طلبہ بیٹھتے تھے اور یہ اندر سے اس کتاب کا املا کراتے تھے، تو یہ کتاب تیار ہوئی۔ یہ کتاب جیسے کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصلاۃ، کتاب الحج ہوتا ہے، اس کے بہت سارے ابواب کے اختتام میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہے، شرح عبادات کے ھذا آخر کتاب العبادات املاہ المحبوس عن الجمعۃ والجماعات،
یہ کتاب العبادات کی آخری سطر ہیں جن کا عملہ کرایا اس شخص نے جس کو قید کر دیا گیا جمعہ اور جماعت میں جانے سے۔ کتاب الطلاق کے بارے میں لکھا، آخری اس کی لائن، ھذا آخر کتاب الطلاق املاہ المحبوس عن الانطلاق المبتلا بوحشۃ الفراق۔ یہ اس شخص نے، یہ آخری سطر ہے کتاب الطلاق کی، اور اس کو املا کرایا اس شخص نے جس کو قید میں ڈال دیا گیا ہے چلنے پھرنے سے، اور جو مبتلا کر دیا گیا ہے جدائیگی کی وحشت میں۔ اسی طرح اور مختلف کتاب الاقرار کے آخر میں لکھا، ھذا آخر کتاب الاقرار املاہ المحبوس فی صحبت الاشرار۔ یہ کتاب الاقرار کی آخری لائن ہے، اس کو املا کرایا ہے اس شخص نے جس کو قید میں ڈال دیا گیا برے لوگوں کی صحبت میں جیل کے اندر۔ تو یہ ہمارے علماء تھے، یہ ان کا ذہن تھا، علم کے لیے یکسو، علم کے لیے فنا، علم کے لیے سب کچھ مٹا ڈالنے والے، سب کچھ لٹا دینے والے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا ایک انصاری دوست تھے، میں نے کہا آؤ صحابہ کرام سے حدیثیں پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کل صحابہ کرام نہ رہیں، لوگوں کو علم کی ضرورت ہو تو ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ تو اس انصاری لڑکے نے میرا مذاق اڑایا کہ عبداللہ ابن عباس اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، تمہاری کیا ضرورت ہوگی، ہم تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں۔ بہرحال وہ علم کی طلب میں نہیں لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں صحابہ کرام سے میں نے احادیث سیکھی، دین کا علم سیکھا، پھر وہ زمانہ آیا کہ لوگوں کی توجہ میری طرف ہوئی اور لوگ علم دین مجھ سے حاصل کرنے لگے۔ تو وہ انصاری میرا جو دوست تھا وہ اب مجھ سے کہا کرتا تھا ابن عباس تم زیادہ سمجھدار تھے، میں نادان تھا۔ یہ حضرت عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو ان رجلا سافر من اقصى الشام الى اقصى اليمن، اگر شام کے ایک کنارے سے یمن کے دوسرے کنارے تک کوئی آدمی سفر کر کے جائے تاکہ لیسمع کلمۃ حکمت، تاکہ ایک اچھی بات سن لے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا سفر اکارت گیا۔ میرے دوست اور ساتھیوں، لیکن پھر زوال آتا چلا گیا، لیکن زوال میں بھی ہمیں علامہ ابن تیمیہ جیسی شخصیت دکھائی دیتی ہے۔ تاتاریوں نے حملہ کر دیا ہے، عالم اسلام زیر و زبر ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے، لیکن اس میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی عبقری شخصیت بیدار کھڑی ہوتی ہے۔ اس نے عملاً تاتاریوں سے جہاد بھی کیا اور وہ علمی سرمایہ پس انداز چھوڑا جو ہمارے لیے سرمایہ فخر و مسرت ہے۔ اسی جب عہد زوال تھا، دلی کی سلطنت زیر و زبر تھی، اور جو تاریخ داں کہتے ہیں بادشاہی شاہ عالم از دہلی تا پالم، یعنی پالم ایئرپورٹ اڈے تک جو ہے بس حکومت رہ گئی تھی۔ فقہ اور مرہٹے جو ہے تاراج کر رہے تھے دلی پر۔ اس عہد پرآشوب میں، اس عہد ظلمت میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی جیسی شخصیت پیدا ہوئی جنہوں نے حجت اللہ البالغہ، الفوز الکبیر، تفہیمات الہیہ، ازالۃ الخفا جیسی شہرا آفاق اور علمی کتابیں لکھی۔ لیکن اقبال نے جو کہا ہے تجھ کو سناؤں میں تاریخ امم کیا ہے تیغ و سنا اول طاؤس اور رباب آخر۔ دھیرے دھیرے علم کی جستجو کا، علم کی طلب کا جذبہ ہمارے اندر سے سرد ہوتا چلا گیا، اور یہ خوبی غیروں نے لے لی۔ پہلے اغیار و اجانب غیر مسلم حضرات قرطبہ کی یونیورسٹیوں میں جایا کرتے تھے علم سیکھنے، بغداد کی یونیورسٹیوں میں جایا کرتے تھے علم سیکھنے، اب دھارا الٹا ہو گیا، اب انہوں نے علم سیکھنا شروع کر دیا، انہوں نے محنت کرنی شروع کر دی۔ مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سفرنامہ روم و مصر و شام میں لکھا ہے کہ جہاز میں ہم جا رہے تھے، جہاز کا انجن فیل ہو گیا اور جہاز بیچ سمندر میں رک گیا، کپتان اور سارا عملہ پریشان تھا کہ شاید اب جہاز ڈوب جائے گا، کیونکہ اگر انجن نہ چل رہا ہو تو کوئی اونچی موج آئے تو پورا جہاز الٹ سکتی ہے۔ میں دوڑا گیا، T.W. آرنلڈ جو ہمارے استاد تھے علی گڑھ میں پڑھایا کرتے تھے، ان کی کتاب ہے پریچنگ آف اسلام، بڑی عظیم الشان کتاب ہے، تو میں ان کے کمرے میں گیا تاکہ انہیں بتا دوں کہ ایسی صورتحال ہے، اب بس اللہ اللہ کریے۔ تو دیکھا وہ اپنے کیبن میں پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کو حالات کی خبر نہیں ہے؟ ہم غرق ہونے والے ہیں، ہم مرنے والے ہیں، کیا پتا ہے مجھے؟ تو اس وقت پڑھنے کا وقت ہے کہ یہی تو پڑھنے کا وقت ہے، پھر پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے۔ یہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا۔ مولانا طاہر مدنی ناظم جامعہ، جب میں یہاں طالب علم تھا اس دوران یہاں امریکہ کی کلچر افیئر کی جو منسٹری تھی اس نے مولانا کو دعوت دی، مولانا وہاں ثقافتی دورے پر گئے۔ جب وہ آئے تو اسی مسجد کے باہری صحن میں مولانا نے اپنے تاثرات بیان کیے، اس میں ایک بات مجھے یاد رہ گئی۔ مولانا نے کہا ہم امریکہ میں جن گھروں میں بھی گئے وہاں ہم نے کچن میں دیکھا الماری میں کتابیں رکھی ہیں۔ ہم نے پوچھا یہ کتابیں یہاں کچن میں کیوں رکھی ہیں؟ گھر میں نہیں، ڈرائنگ روم میں نہیں، کچن میں جہاں عورتیں کھانا بناتی ہیں وہاں کتابیں رکھی ہیں۔ کیوں رکھی ہیں؟ کہا ہماری عورتیں کھانا بناتی ہیں تو اس میں 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ ضائع نہ ہو، اس لیے وہاں کتابیں رکھتے ہیں تاکہ بر وقت نکال کر پڑھ لیں۔ ہم امریکہ کو جانتے ہیں سپر پاور، ایسی سپر پاور بن گیا۔
ہم اسے ہالی ووڈ کے طریقے پہ جانتے ہیں. فیس بک اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ جو ویڈیو شیئر ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر کے وہاں موج ہی موج ہوگی, وہاں مستی, وہاں لوگ محنت کر رہے ہیں, اور جو محنت کرتا ہے وہ اس دنیا میں پھل پاتا ہے. مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب مرکزی جماعت اسلامی کے مرکزی رہنماؤں میں سے ہیں. وہ میری طالب علمی کے زمانے میں یہاں پر آئے تھے, ابو اللہ سال میں ان کا خطاب ہوا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا, یہ 2003 سے 6 کے درمیان کی بات ہے, اس میں انہوں نے کہا تھا اسرائیل جو غاصب حکومت ہے ان کے پاس بے پناہ دولت ہے, بے پناہ دولت ہے, دنیا خرید سکتے ہیں وہ چاہیں تو, پورا ملک خرید سکتے ہیں. لیکن ان کا ایک نوجوان علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اس وقت, انہی مچھروں میں, اسی گرمی میں, اسی پریشانی میں, اسی دھول مٹی میں, اسی موسم کی تبدیلی میں انہوں نے اپنے نوجوان کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا تاکہ ہمارا نوجوان یہاں کے لوگوں کی نفسیات کو, یہاں کے لوگوں کی ذہنیت کو سمجھے اور اسے معلوم ہو کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اتنا بڑا ملک اور ایک ایک بچے کی وہاں قیمت ہے, لیکن علم کا شوق. علی گڑھ یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہا تھا. ساری دنیا میں جو بچے پڑھنے آئے اسرائیل میں, وہاں ان کے لیے یہ ہے پاسنگ مارک صرف 30 نمبر. آپ 100 میں سے 30 نمبر لے آئیے, آپ پاس ہو جائیں گے. لیکن جو اسرائیلی بچے ہیں, جو یہودی بچے ہیں, ان کے لیے پاسنگ مارک ایک روایت کے مطابق 70% ہے اور دوسری روایت کے مطابق 55%. یعنی اپنوں کے لیے سختی ہے, کیونکہ ہمارے بچے محنت کریں, ہمارے بچے آگے بڑھیں, ہمارے بچوں کے اندر شوق پیدا ہو. حالانکہ ان کے دین نے پڑھائی لکھائی کا حکم نہیں دیا, ان کے رسول نے نہیں کہا کہ علم حاصل کرنا تم پر فرض ہے, لیکن پھر بھی ان کے اندر یہ شوق ہے, یہ جذبہ ہے, یہ ولولہ ہے, یہ محنت کی کیا شوق ہے, پیچھے نہیں ہٹنا, سخت کوشی ہے. لیکن ہماری ملت, ہمارے نوجوان جو اس ملت کے سرگلے سرسبد ہیں, جو اس ملت کا مستقبل ہیں, جن پر اس ملت کی آرزویں اور تمنائیں ٹکی ہوئی ہیں, ان کا حال کیا ہے؟ انہوں نے بک کو چھوڑ کر فیس بک کو پکڑ رکھا ہے. یہ انسٹاگرام پر بڑے ایکٹیو ہیں, واہیات پوسٹ کرنا, موٹی کتاب, یہاں کتابوں کو تولا. اقبال نے کہا تھا نا, جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. یہاں کتابیں تولی آ رہی ہیں. موٹی کتاب کیوں ہے؟ پتلی کتاب ہونی چاہیے. میں اس سے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بہت موٹی کتاب ہے, ہم نہیں پڑھ پائیں گے. میں کہتا ہوں بھائی آپ کے لیے وہ لکھی ہی نہیں گئی. جو بھی جس کو علم کا شوق ہوگا اس کا موٹا پتلا کیا, اسے تو جو کتاب علم دے گی وہ اس کو لے گا. ہمارے ہاں اب جو نسل کھڑی ہو رہی ہے, جو نسل بن رہی ہے, وہ یوٹیوب سے سیکھنے والی ہے, کتابوں سے سیکھنے والی نہیں ہے. اور کتابوں کے بغیر کانفیڈنس نہیں آتا, کتابوں کے بغیر خود اعتمادی پیدا نہیں ہوتی. آپ واٹس ایپ پر کوئی مضمون پڑھ لیں, آپ پڑھ لیں, شاید آپ کی جنرل نالج میں اضافہ ہو جائے, لیکن کہیں آپ اس کا ریفرنس دیں گے تو لوگ کہیں گے اچھا جناب واٹس ایپ یونیورسٹی سے فارغ ہیں, جناب انسٹاگرام یونیورسٹی سے فارغ. آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کو اپنے آپ کو منوانا ہے, اپنے آپ کو پر اعتماد بنانا ہے, اور آپ کو اسلام کی حقانیت کے دلائل پیش کرنے ہیں, تو آپ کو براہ راست علمی ذخائر سے, علمی مراجع سے, علمی کتابوں سے استفادہ کرنا ہوگا. اس کے بغیر ہمارا بھلا نہیں ہو سکتا, خود اعتمادی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہم سے مخفی رکھی ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے. اسے تقدیر کا مسئلہ کہتے ہیں. ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے, ہم ایمان پر مریں گے کہ نہیں مریں گے, ہم شقی ہیں کہ سعید ہیں, ہم بد نصیب ہیں کہ خوش نصیب ہیں, یہ علم اللہ کے پاس ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی زبان سے ایک علامت دی ہے, ایک علامت بیان کی ہے. میں خاص طور پہ اپنے طلبہ اور اپنے نوجوانوں اور سارے میرے بھائی میرے مخاطب ہیں, یہ علم حاصل کرنا صرف بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے, گھر گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. عمر کا کوئی فرق نہیں. بچے جو طلب العلم فریضۃ من المہدی الی اللحد, گود سے گور تک علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, ہمارے نصیب میں لکھا کیا ہے, ہم اللہ کی تقدیر میں کیا ہیں, اس کو جاننے کا ایک طریقہ اللہ کے رسول نے بیان کیا. کل میسر لما خلق لہ, ہر آدمی کو وہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. اگر وہ جہنم کے لیے بنایا گیا ہے, جہنم اس کا مقدر ہے, تو جہنم کے کام اسے بڑے آسان ہوں گے. اور اگر وہ جنتی ہے اور جنت کے لیے اس کو بنایا گیا ہے, اس کی تقدیر میں اللہ رب العزت نے جنت لکھی ہے, تو جنت کی طرف لے جانے والے کام اس کے لیے آسان ہوں گے. اگر آپ کو کتاب پڑھتے ہوئے سر میں درد ہوتا ہے, قرآن کا مطالعہ کرنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے, حدیثوں کا پڑھنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے, دینی علوم حاصل کرنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے, مفید معلومات حاصل کرنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے, ہاں 3 گھنٹے فلم دیکھنے کا وقت ہے, 10 گھنٹے فیس بک پر بیٹھے رہنے کا وقت ہے, انسٹاگرام پہ ہوائی باتیں کرنے کا وقت ہے,
ٹویٹر کو ریسرچ کرنے کا، اس کو تلاش کرنے کا، اس میں اپنا وقت ضائع کرنے کا وقت ہے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، تو دھیان رکھیے، آپ غور سے سمجھ لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، کل میسر لما خلق لہ کے تحت آپ اللہ کے نیک بندگی کے لیے نہیں بنائے گئے۔ اگر ہمیں، اور دیکھیے تقدیر اللہ تعالیٰ دعاؤں سے بدل دیتا ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، آپ محنت کریں، اللہ سے دعا مانگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ربی ان کتبتنی عندک شقیا فاکتبنی عندک سعیدا، اے اللہ تعالیٰ اگر تو نے میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں بدبخت ہوں تو اس کو بدل کر مجھے سعید بنا دے۔ تو تقدیر بدلتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود انیشیٹو نہ لے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اوپر سے کہیں من و سلوہ نازل نہیں ہوگا، اب تو صرف امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن اس وقت پتہ نہیں ہم کس کیمپ پہ ہوں گے۔ اب تو جو کرنا ہے ہمیں اپنے دم پر کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، اپنے نظام الاوقات میں تبدیلی لانی ہے، اپنے وقت کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کر پائیں گے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے طلبہ، تو پھر ایسی اس امت کی سربلندی، اس امت کے عروج کا خواب دیکھنا ایک عبثکاری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، ساتھیوں، آج ضرورت ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں، علم کا شوق اپنے اندر پیدا کریں۔ گھر گھر میں لائبریری ہونی چاہیے، گھر گھر میں لائبریری ہونی چاہیے۔ چوپال پہ چائے کی دکان میں بیٹھ کے گپے ہانک رہے ہیں، کرسیاں لگا کے سڑک پہ گپے ہانک رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، کتاب دیکھتے ہی سر میں درد ہو رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ امت مسلمہ کا منصب نہیں ہے، یہ امت اقرا ہے، لا تقرا۔ ہمارے فاضل دوست ہیں مولانا اکمل فلاحی، انہوں نے کتاب لکھی ہے امت اقرا لا تقرا، وہ امت جس کو پہلا حکم دیا گیا تھا پڑھنے کا وہی نہیں پڑھ رہی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اور کتنے یہ ندامت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، علم کا شوق اور علم کا ولولہ ہمارے اندر پیدا کرے، اور علم کے لیے جینا اور علم کے لیے مرنا اور علم کے لیے ہمیں وقت لگانے کی اور اپنی صلاحیتیں لگانے کی اور اس میدان میں آگے بڑھنے کی ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔